اور باقی رہی بات کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی صورت میں بعض صورتوں میں جو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اور کفارے میں کیا کرنا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ کفارے میں ایک غلام آزاد کریں یا پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھیں اور یا پھر 60 دیندار فقیروں کو کھانا کھلائیں۔ جہاں تک بات ہے غلام آزاد کرنے کی، تو آج کل غلام نہیں پائے جاتے جن کو شرعاً غلام کہا جا سکے، تو باقی 2 آپشن باقی ہیں۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یعنی عوض، بدل، یعنی روزہ نہ رکھنے کا عوض یا روزہ نہ رکھنے کا بدل۔ اور فدیہ کون لوگ دیتے ہیں؟ ان کی چند اقسام ہے اس کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بوڑھے افراد جن کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، ان پر روزہ واجب نہیں ہے، ان کو فدیہ دینا ہوتا ہے۔ اور وہ افراد جو زیادہ پیاس لگنے کی مرض میں مبتلا ہیں، جن کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے اور ان کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ واجب نہیں ہے، ان کو بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ اگر حاملہ خاتون کا 8ویں یا 9ویں مہینے میں روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گی، اس کے اوپر فدیہ واجب ہے، اور جب رمضان کے بعد اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں تو قضا بھی کریں گی۔ اور اگر 1 ماہ سے 7 ماہ کے حمل کے دوران اگر روزہ رکھنا عورت کے لیے یا عورت کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، وہ بعد میں قضا کریں گی، اس کے اوپر فدیہ واجب نہیں ہے۔ اور بچے کو دودھ پلانے والی وہ عورت کہ جس کا دودھ کم ہے اور کوئی دوسری عورت بھی دودھ پلانے والی نہیں ہے، اور ڈبے کا دودھ بھی، بازار کا ڈبے کا دودھ بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر روزہ رکھنا اس عورت کے لیے خود یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو اس عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گی اور بعد میں جا کے روزے کی قضا بھی کریں گی۔ اور وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان تک طویل ہو گئی ہے، طول پکڑ گئی ہے، تو اس پر بھی فدیہ واجب ہے۔ اور فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں، یعنی 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ چاول یا وہ غذا جو ان کے ہاں زیادہ کھائی جاتی ہے، کسی دیندار مومن فقیر کو دینا۔